بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنت کا تذکرہ کریں گے کہ جنت کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوگا۔ جنت کا لفظی معنی ہر اس باغ کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپا لیں۔ الجنت سے اصطلاح شرعی میں مراد وہ عظیم الشان باغ ہے جو بے شمار نعمتیں لیے ہوئے عالم آخرت میں نیککاروں کے لیے مخصوص ہے اور آج نظروں سے مستور ہے۔ اس کا نام جنت یا تو اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے باغوں سے مشابہ ہے، گو مشابہت بہت دور کی صحیح، اور یا اس لیے کہ اس کی نعمتیں ابھی مذکور ہیں۔ وہ باغ جس کے متعلق انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لا کر نیک اور اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے، یہ ایسا حسین اور خوبصورت باغ ہے جس کی مثال کوئی نہیں۔ یہ مقام مرنے کے بعد قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر نیک اور اچھے کام کیے ہیں۔ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ قرآن مجید نے جنت کی یہ تعریف کی ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، عالیشان عمارتیں ہوں گی، خدمت کے لیے حور و غلمان ملیں گے، انسان کی تمام جائز خواہشیں پوری ہوں گی اور لوگ امن اور چین سے ابدی زندگی بسر کریں گے۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، عالم غیب میں سے ہے۔ جنت برحق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے معنی گھڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہ ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا ہے، اور یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی: کسبی، وہبی، عطائی۔ کسبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ وہبی وہ جو کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ اور عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے: حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقداد، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خاص مشک کا ہے، اس کی بجری موٹی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے گوشے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوران کی محفل سجتی ہے اور حوران اپنی آواز بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کا دریا ہے جن سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے گلیں گے۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، بلکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، جنت میں اونٹ ہوں گے
آپ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تیرا دل چاہے اور آنکھیں پسند کریں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، اور اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا۔ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، انبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اس وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرد بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرد بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زمان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نیوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ مبان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حوران میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا یہ گانا شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں گے۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔
ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عزوجل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کو چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، اور اللہ عزوجل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عزوجل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جیسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جتنی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز گفتگو کبھی ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ جنت کی صحیح تصویر کھینچنے کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ ان کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کے استدلال میں یہ آیت پڑھو۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کھایا نہیں اس کا ذائقہ ہم کیا جانے، جس پھل کو ہم نے دیکھا نہ چکھا اس کی لذت ہمیں کیا معلوم، جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اس کا خیال دل میں کیسے گزرے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائش کے درجے میں ہے، اور ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ مگر اے اہل ارباب و دانش، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ خدا جس نے ایسی حسین دنیا بنائی اس سے بہت زیادہ حسین جنت نہیں بنا سکتا؟ کیا جس نے ایسے لذیذ پھل پیدا کیے وہ ان کی لذت کو بڑھا نہیں سکتا؟ جس نے اتنے حسین درخت اور پھول پیدا کیے کیا وہ انہی جیسا محل نہیں بنا سکتا؟ جس نے ہمارے سامنے پانی کی سمندر پیدا کر کے رکھ دیے اور دریا بہا دیے، کیا وہ دودھ، شہد اور طرح طرح کے شربتوں کے چشمے اور دریا نہیں بہا سکتا؟ جس نے دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی وہ ان سے بہت اعلیٰ نعمتیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو خلاق العلیم ہے۔ جنت کی خوبصورتی، دلکشی اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن حکیم اور احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغات ہیں جن میں چشمے ابلتے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشگی کی زندگی وہاں حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویوں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور سائے لازوال ہیں، حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ جنت سکونت کے لیے ایک عظیم الشان سچے بادشاہ کے نزدیک بہت ہی عزت کا مقام ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں جنت کا جو حسین نقشہ کھینچا گیا ہے، یقین جانیے کہ وہ انسان پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ ایسی جنت کی سیر کو چلتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ ذرا یہ نظارہ دیکھیے، کچھ احادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن، صحت و جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا،
کسی کے دل میں جو بھی نفرت و کدورت ہوگی اسے مٹا دیا جائے گا اور تھوک بلغم پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور یوں جنتی سلامتی کے اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین و جوان صحت مند ہوں گے، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کدورتوں سے پاک ہوں گے، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ان کے دل آلائشوں سے ایسے صاف ہوں گے کہ نرمی میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ غور فرمائیے کہ کیا اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے؟ کیا وہ اپنی مخلوق کی ساکھ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ آج اگر اللہ ہی کے حکم سے ہماری جوانی 10 یا 20 برس کی ہے تو کیا خدا اس مدت کو بڑھا کر ابدی و سرمدی نہیں کر سکتا؟ آج اگر ہمارے جسمانی نظام ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے یا ہمارا کتنا عمل دخل ہے؟ ہم نے تو اپنے ہی پہلو میں وہ دل بھی نہیں دیکھا جو ہمارے ہی بہت قریب ہے، کبھی آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے کتنے ہی برس تک مسلسل اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے چند برس کے بجائے لامحدود مدت تک کام کرنے کا اہل بنا دے؟ کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمارے جسمانی نظاموں میں کچھ تبدیلی فرما سکے؟ اگر اللہ پھول کو خوشبو دیتا ہے تو کیا پسینے کو نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا رب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب اس موقع پر قرآن حکیم ہمارے سامنے جنتیوں کی جنت میں داخل ہونے کا منظر پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ نعمت پانے پر جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اس استقبال اور مبارکباد کے ساتھ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ زخرف میں فرمایا، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ فطرت انسانی نے ہمیشہ باغات، ہریالی، سبزے، درختوں، پھولوں اور بہتے پانی کو پسند کیا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کو اس کی طاقت، وسائل اور دولت ملی تو اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے شہر آباد کیے اور اپنے محلوں کے گرد و پیش کو باغات، پھولوں اور بہتے پانی سے سجانے کی کوشش کی۔ یہ حقیقتاً انسانی فطرت کی وہ مانگ ہے جو اللہ نے جنت کی صورت میں پوری کی ہے، اور دنیاوی زندگی کو آزمائش قرار دے کر جنت کو پانے کا معیار اور طریقہ کار بتلایا ہے۔ لیکن انسان اسے دنیا میں ہی پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو اپنے لیے یہی آسائشیں تلاش کرتا ہے، حالانکہ یہاں اول تو وہ نعمت اس درجے میں مل ہی نہیں سکتی، اور کچھ تھوڑا بہت مل بھی جائے تو کیا کوئی اور زوال نہ بھی آئے تو بالآخر موت آ کر ان ساری نعمتوں کو مٹا دیتی ہے۔ خوش نصیب تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جنت کے لفظی معنی ہی باغ کے ہیں، اور پوری پوری جنت باغات کا مجموعہ گویا ایک وسیع و عریض باغ ہی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آئیے جنت کے باغات کی کیفیت، اس کے درختوں کی چھاؤں، جنت کے گھروں، اس کے چشموں اور اس کی نہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ متقی لوگ آج کل سایوں اور چشموں میں ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا، اس جنت کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی،
نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا افضل و بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر خدا رحمان کا عرش ہے اور اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ دوستو، اب جنت کے چشموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے خاص قسم کے مشروبات نکلتے ہیں اور ان میں سے بعض کی شاخیں مومنین کے گھروں میں بھی جاتی ہیں، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا، بے شک متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کی جائے گی، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ جنت میں پاکیزہ قیام گاہیں اور منزل بمنزل بنے مکانات ہوں گے۔ انسانوں کو ہمیشہ سے ہی منزل بمنزل بنے مکانات اچھے لگے ہیں، بادشاہوں نے بھی اونچے اونچے محل تعمیر کیے اور بالائی منزلوں کو رہائش کے لیے زیادہ پسند کیا۔ آج بھی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور گھر بنواتے ہیں تو بیڈ رومز بالائی منزلوں پر ہی رکھتے ہیں۔ قرآن یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ جنت کے باغوں اور نیچے بہتی نہروں میں مومنین کی پاکیزہ قیام گاہیں اور محل منزل بمنزل بنے ہوئے ہوں گے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر میں فرمایا، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الصف میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور محل بھی سونے، چاندی، ہیروں، موتیوں، زمرد، یاقوت اور نہ جانے کس کس چیز کے بنے ہوئے۔ سوچئے جس خدا نے اتنی زیادہ مٹی، ریت اور پتھر ہماری زمین پر پیدا کر دیے، کیا وہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کو اتنی مقدار میں پیدا نہیں کر سکتا؟ جنت میں تو ایک ایک موتی اور ہیرے سے بنی قیام گاہ کا عرض میلوں تک ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن قیس سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک خوابدار موتی کا خیمہ ہے اور اس خیمے کا عرض 60 میل کا ہے۔ یوں گھنے سرسبز باغات میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہروں اور چشموں میں جنتیوں کی قیام گاہیں ہوں گی اور ہر جنتی اپنے جنت والے گھر سے بخوبی آگاہ ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ہر شخص اپنے گھر یعنی مسکن کو جنت میں اس سے زیادہ پہچان لے گا جس طرح وہ اپنے مسکن کو دنیا میں جانتا تھا۔ غرض یہ وہ جنت ہے جس کے لیے قرآن میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمت ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا، اور اس عظیم سلطنت کا موسم ایسا معتدل ہے کہ نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر،
دوستو جنت کی زندگی میں نہ محنت ہوگی اور نہ مشقت ہوگی۔ جنت کی زندگی ایسی فارغ البالی کی زندگی ہے کہ جس میں نہ تو کسی قسم کی محنت و مشقت و تھکاوٹ ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی رنج و تکلیف اور نہ ہی بڑھاپا و بیماری۔ غرض ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان کی پرسکون زندگی میں کوئی خلل ڈالے، یا کسی چیز کے حصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑے، یا کسی نعمت کے چھین ہی جانے کا کوئی ڈر ہو۔ سورہ ہجر میں ہے کہ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ سورہ فاتر میں ہے کہ جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ دوستو آئیے اب کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم عیش و آرام میں رہو گے، کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت کردہ ایک اور حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کا شباب فنا ہوگا۔ دوستو جنت کتنی وسیع ہوگی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ محض ہماری معلوم کائنات میں ہی کتنا زیادہ مادہ ہے، اور یہ سب کس کا ہے؟ تنہا ایک ہی سورج میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ سورج محض ایک ستارہ ہے اور اس سے بہت بہت زیادہ بڑے ستارے موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہی ایک اندازے کے مطابق 200 بلین سے 400 بلین تک ستارے ہیں۔ ہماری کہکشاں کی قریب ترین کہکشاں نوری سالوں کے فاصلے پر ہے، اور ایسی کہکشائیں بھی ہیں جن کی روشنی کو ہماری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے اربوں نوری سال درکار ہیں۔ یہ کہکشائیں کوئی 100 یا 1000 نہیں بلکہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اربوں کی تعداد میں ہیں۔ اربوں کہکشائیں، ان میں اربوں خربوں ستارے اور نہ جانے کتنے ہی ستارے ایک ایک نظام شمسی ہیں، جن کے گرد چکر لگاتے ستارے اور ستاروں کے گرد گھومتے چاند۔ سوچئے یہ سارے فاصلے اور خزانے کس کے ہیں اور کتنا ہی میٹیریل ہے اللہ کے ان خزانوں میں۔ اور اس پر بھی غور کیجئے کہ ہماری زمین بھی تو اسی میٹیریل کے ٹھنڈا کیے جانے سے ہماری زندگی کے لیے سازگار بنائی گئی ہے۔ کیا وہ قادر مطلق جس نے زمین کو ہمارے لیے گھروندہ بنا دیا اور جو ان کہکشاؤں میں موجود اس سارے مادے میٹیریل کا مالک ہے، وہ انہی کو زمین کی طرح ہماری زندگی کے لیے سازگار جنت میں نہیں بدل سکتا؟ یا کیا اس کے پاس صرف یہی ذخائر ہیں؟ یہ مادہ تو اس نے اپنی نشانیوں کے طور پر ہمارے ارد گرد پھیلا دیا ہے، وگرنہ اس کے خزانے تو بے حد و بے حساب ہیں، جنہیں خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوچئے جس نے یہ زمین پیدا کر کے اس پر ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، وہ اس جیسی ہے، اس سے بہت بہتر پیدا نہیں کر سکتا۔ جس نے خربوں ستارے پیدا فرمائے ہیں، وہ خربوں زمینیں پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں، وہ تو زمین و آسمانوں سے وسعت والی جنت کو پیدا فرما چکا ہے، جس کے ایک درجے سے دوسرا درجہ ایسا بلند ہے کہ جیسے ہمارے مقابلے میں وہ ستارے ہیں جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں۔ اور اسی عظیم الشان سلطنت کو پانے کے لیے ہمیں قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، جو وسعت و کشادگی میں زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اتنی وسعت والی جنت ہوگی جس میں ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو بھی دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ دوستو اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اوندھے منہ دوزخ سے نکلے گا، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ اس کی طرف آئے گا تو اسے ہی خیال گزرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، پس وہ جا کر پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔
تیرے لیے تو وہاں دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اسے یقین نہ آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید اس سے مذاق کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ اے خدا، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں کہ پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ راوی یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص اہل جنت میں سب سے کم رتبے والا ہوگا۔ انسان کو اچھی اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ایک انسانی معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں زندگی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے والدین، بیویاں، اولاد، رشتہ دار، اچھے پڑوسی اور دوست ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر خوشیاں بانٹنے کے لیے کوئی نہ ہو اور انسان تنہا ہو تو وہی ساری چیزیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ نعمتوں کا لطف تبھی آتا ہے جب آپ کے اپنے پیارے آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ارد گرد رہنے والی انسانوں کا معاشرہ جتنا اچھا ہو، ہماری زندگی بھی اتنی ہی اچھی گزرتی ہے۔ اچھی صاف ستھری طبیعت، شائستگی اور ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں کے لیے بدتمیز و بد زبان، جھگڑے فساد والے، گالم گلوچ کرنے والے، غیبت و حسد کرنے والے، جھوٹے اور بے حیا لوگوں کے درمیان رہنا ایک بڑے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے اور جنت کی نعمتیں کمال ہیں۔ جب ہم ان عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کس نعمت کو کس درجے میں رکھا جائے، کیونکہ وہاں تو ہر نعمت ہی ایسی ہے کہ جسے چھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جنت کی انہی کمال بے مثال نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہاں پہنچنے والے بہترین انسانوں کا امن و محبت والا پاکیزہ معاشرہ ہے۔ جنت کے جس معاشرے کی تصویر قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ اتنی پرکشش ہیں کہ بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی چند سالہ زندگی اپنی سمجھ کے مطابق بہتر اور خوشحال گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا خاندان، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، برسوں تک غریب الوطنی کاٹتے ہیں کہ امیگریشن مل جائے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کس کے لیے؟ عارضی فانی دنیا کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اچھی دنیا در حقیقت آپ کے لیے اچھی بالکل نہ ہو۔ کل کو وہاں آپ ہی کے بچے کا بوجھ اٹھانے اور آپ کی تیسری نسل آپ کا نام بھی پہچاننے سے انکار کر دے، اور شاید بہت سارے اپنوں کے لیے گمراہی کی راہ کھولنے پر آپ آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں۔ آئیے ہم ایک ایسے بہترین معاشرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس کی خوبی و حسن کا ہم صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں دائمی و ابدی خوشحالیاں ہیں، جہاں داخلے کی کامیابی جس کو مل گئی وہاں کا درجہ اول کا مستقل باشندہ ہے، جسے نہ تو کبھی وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ پھر کبھی کوئی اسے ناکامی ملے گی۔ چلیے اس آئیڈیل معاشرے کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں، شاید یہی جاننا ہمارے دل میں اس کے پانے کی تڑپ بیدار کر دے اور ہم اپنے رب سے اس کے چنے ہوئے بہترین لوگوں کے معاشرے کی شہرت مانگ لیں۔ شاید اسے حاصل کرنے کی خواہش میں ہم اس کے لیے کچھ کوشش اور قربانی بھی کر سکیں، جسے رب قبول کر لے اور ہمیں سچی کامیابی مل جائے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے جہاں نہ نفرت و قدورت ہے، نہ حسد و بغض و عداوت، نہ ہی برائی و بےہودگی و بدکرداری اور نہ ہی جنگ و جدل و قتل و غارت گری۔ جہاں سلامتی ہے، جہاں انسانیت کے چھانٹے ہوئے بہترین لوگ رہتے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی آلائش نہیں اور جن کی برائیاں ان سے دور کر دی گئی ہیں۔ دنیا ہی میں اگر کسی کو اچھا پڑوس اور اچھے رفقا مل جائیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کسی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، کاش کسی رسول کی رفاقت میسر آئی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس امتی کی خواہش نہیں کہ آپ سے شرف ملاقات ہو جائے۔ ہاں یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کی جنت مستحق ہو جائیں تو ایسے ہی اعلیٰ لوگوں کی دائمی رفاقتیں مل سکتی ہیں، کیونکہ جنت ہی تو وہ آئیڈیل اعلیٰ ترین معاشرہ ہے جہاں رفاقت کے لیے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقا ہیں۔ سورہ النساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ آئیے اب ہم جنت کے سارے وارثوں کی کچھ مشترکہ خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس بارے میں خبر دی گئی ہے کہ اہل جنت کی برائیاں جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان سے دور کر دی جائیں گی اور ان کے دلوں میں سے برائی کو خدائی انتظام کے ذریعے مٹا دیا جائے گا، اور یوں اہل جنت آپس میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ کچھ آیات ملاحظہ ہوں۔ سورہ الفتح میں اللہ نے فرمایا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمایا جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دی جائیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔
سورہ التغابن میں فرمایا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دلوں کی نفرت اور باہمی تعلقات کی خرابی انسانی دکھوں میں سے بہت سے دکھوں کی جڑ ہے۔ بعض اوقات بڑی بڑی نعمتوں میں رہنے والے اپنے قریب رہنے والے انسانوں کے رویوں سے اس قدر دل برداشت کا ہوتے ہیں کہ خودکشیاں تک کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ دلوں میں دوسروں کے خلاف نفرتیں اور بغض رکھتے ہیں، ان کی زندگی اور سوچ کبھی صحت مند نہیں ہوتی۔ جنت نام ہی بہترین زندگی کا ہے، پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہاں کے رہنے والے نفرتیں اور کدورتیں رکھتے ہوں یا وہاں بےہودگی اور بدتمیزی کا کوئی گزر بھی ہو۔ جنتیوں کے دلوں میں اگر کسی کے خلاف بغض و عداوت اور نفرت و دشمنی ہوگی، اس کو مٹا دیا جائے گا۔ جنت کے کسی بھی باشندے سے کسی دوسرے کو برائی، خطرے اور دشمنی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ سورہ آراف میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو بےہودگی، جھگڑے، جھوٹ، گالی، لغویات، لان تان، بہتان، غیبت، چغلی، تمسخر، طنز، بدتمیزی، بد زبانی یا گناہ کے کسی زمرے میں آتی ہو۔ سورہ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ سورہ الغاشیہ میں اللہ نے فرمایا کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی بہت بڑی تکالیف میں سے ہیں جن سے انسان کو جنت میں مکمل نجات مل جائے گی۔ آپ خود غور فرمائیے کہ جن مسائل کی وجہ سے دشمنیاں، نفرتیں اور فساد وجود میں آتے ہیں، جب وہ مسائل جنت میں ہوں گے ہی نہیں تو نفرت و عداوت کیوں آئے گی؟ جب ہر ایک اپنی جنت میں بادشاہ کی طرح رہے گا جس سے کبھی کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچے گی، جس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی اور جو کچھ اس کے خدا نے اس کو دیا ہوگا وہ اس پر راضی اور مطمئن ہوگا، جسے کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، تو پھر کسی دوسرے سے نفرت اور دشمنی کا کیا سوال؟ جب کسی دوسرے کی احتیاج ہی نہیں ہوگی تو برائی کیسی؟ ویسے بھی اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اہل خیر تھے اور جن سے بہت برے حالات میں بھی اچھائی ہی کی توقع کی جاتی تھی، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کو راضی کرنے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے تھے اور دوسروں کو سکھ پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی کیوں کر یہ توقع کرے گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے بعد اس کی جنت میں رہتے ہوئے فساد کریں اور جنت جیسی نعمت عظیم پانے کے بعد بےہودہ کلام، جھوٹ یا گناہ کی کوئی بات کریں؟ یوں بھی ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جو برائی بھی جس جنتی میں تھی وہ جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اس سے دور کر دی جائے گی، اور اگر کسی جنتی کو کسی شخص کے ساتھ دشمنی تھی بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی کارفرمائی سے ہی دلوں کو برائیوں، بےہودگیوں، نفرتوں اور عداوتوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ وہاں ان کی صدائیں سلامتی کی ہوں گی اور ان کی زبانیں اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کریں گی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہوگی، نہ ان میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا، سب کے دل باہمی الفت و محبت کے باعث مل کر گویا ایک دل ہو گئے ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ یہ سلامتی اور امن و عافیت والا وہ پاکیزہ معاشرہ ہے جہاں کسی بھی نوعیت کے دکھ، رنج و غم یا تکلیف نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ اسی نعمت کدے کا نام جنت ہے اور اس کی طرف ہمارا مہربان رب ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔
دوستو اب ہم جنت کی خاندانی زندگی کے بارے میں قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی جنتی اکیلا نہیں رہے گا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت۔ زندگی کے حسن کا رشتہ یعنی رشتہ ازدواج وہاں بھی ہوگا۔ جنتی مردوں یا عورتیں ہمیشہ جوان اور میاں بیوی کی حیثیت میں ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ جنتی مردوں کی یہ بیویاں حوروں کے علاوہ ہوں گی، اور چونکہ یہ دنیا کی آزمائش سے گزر کر اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر جنت کی مستحق ہوئی ہوں گی، اس لیے ان کو حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنتی بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت انہی کو حاصل ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ جنتی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق جنتی شوہروں کی زوجیت میں آئیں گی یا پھر کسی دوسرے جنتی کی زوجیت میں، جبکہ فریقین یہ رفاقت پسند کریں۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اس لیے وہاں ابدی رشتہ ازدواج میں منسلک کیے جانے سے پہلے فریقین کی رضامندی، خواہش اور خوشی کو اصل اہمیت حاصل ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی دنیا میں مومن رہے ہوں اور آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں تو اگر دونوں چاہیں گے تو ان کا یہ رشتہ وہاں ابدی و سرمدی ہو جائے گا، اور اگر نہ چاہیں تو اللہ ان کا جوڑ کسی اور جنتی سے لگا دے گا۔ جس جوڑے میں سے کوئی ایک جنتی اور دوسرا جہنمی نکلا تو جنتی کو اس کی رضامندی سے اہل جنت میں سے کسی کے رشتہ ازدواج میں دے دیا جائے گا۔ اسی طرح ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا جو دنیا میں شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ اس معاملے میں ایک سادہ سی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جنت کے مستحق لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی، اور اہل جنت کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ سے بہتر چننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کامل علم والی ہستی ہے، دل و دماغ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو جوڑا اللہ ان کے لیے چنے گا وہ ان کے لیے بہترین ہوگا، اور اسی میں اللہ ان کی بھرپور خوشی، محبت اور رضامندی بھی رکھ دے گا۔ دوستو قرآن کریم کے آیات سے ان کو دیکھتے ہیں۔ سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور امتی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے اگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوکن کو ناپسند کرنا اور اس سے نفرت کرنا تو عورت کی فطرت میں ہے، تو جنت میں جہاں رقابت کے لیے حوریں اور دوسری بیویاں بھی ہوں گی تو پھر جنتی بیویاں کیوں کر خوش رہ سکیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں نفرت و کدورت، بغض و عداوت اور حسد و رقابت کا داعیہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ برائیاں ان سے دور کر کے انہیں پاکیزہ بنا دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ صرف انہی کی محبت ڈالے گا جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی، وہ اپنے اپنے خامندوں ہی کی عاشق ہوں گی، اور ان کی ساری دلچسپیاں اور محبتیں انہی سے وابستہ ہوں گی۔ وہ نگاہیں بچانے والی شرمیلی ہم عمر پاکیزہ لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ رب العالمین جوان اور کنواریاں بنا دے گا، بھلے وہ دنیا میں بوڑھی ہو کر مری ہوں۔ وہ ایسی حسین ہوں گی جسے چھپا کر رکھے ہوئے ہیرے اور موتی، ایسی آبرو والی ہوں گی کہ جنہیں ان کے خاوندوں کے علاوہ کسی نے نہ چھوا ہوگا، اور ایسی حیادار ہوں گی کہ انہیں اپنے خاوند کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ ہم پہلے ایک حدیث کا ذکر کرائے ہیں جس میں یہ بیان تھا کہ ادنا ترین جنتی کو بھی زمین سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسی سلطنتوں کے وارثوں کی بیویاں کیا ان سے خوش نہ ہوں گی، جبکہ وہاں انہیں کوئی تکلیف دیے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیویوں کی باہم نفرت اور رقابت کے تصور محض دنیا کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، جنت کی زندگی میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کے پیٹوں میں کئی مہینوں تک منہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ براہ راست ماں کے خون سے رزق دیا اور اسی سے ہماری بنیاد بنی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ تصور ختم ہو جاتا ہے اور ہم منہ کے ذریعے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کئی ایک تصورات محض دنیا کی زندگی کے مرحلے سے وابستہ ہیں۔
جنت کی زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں، مثلاً موت، بیماری، بڑھاپا، تکلیف، رنج و غم، نفرت و کدورت، حسد و دشمنی، برائی و بےہودگی، گندگی، بےہودہ کلام وغیرہ دنیا سے وابستہ ہیں۔ جنت کی زندگی میں ان کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو جنت کی حیات کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور پوچھا، اے ابو القاسم، آپ کا یہ گمان ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے اور ان کی بیویاں ہوں گی؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنتی مردوں میں سے ہر ایک کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے میں 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جو کھاتا پیتا ہے اسے پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے اور جنت میں تو کوئی تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی کی حاجت اس کی جلد سے بہنے والا مسک جیسا خوشبودار پسینہ ہوگا، جب وہ پسینہ نکلے گا تو اس کا پیٹ فارغ ہو جائے گا۔ جنت کی معاشرتی زندگی کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ وہاں اپنے جنتی احباب سے ملاقاتیں اور محفلیں ہوں گی۔ غور فرمائیے کہ اللہ الحی القیوم یعنی زندہ اور قائم رہنے والی مبارک ہستی ہے، اور اس کی محبت و اطاعت کی بنا پر جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی مضبوط ترین تعلق ہے اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ اور قرآن حکیم قیامت کے ہولناک منظر کے بیان میں اہل ایمان کے رشتے کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ اس روز متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، جبکہ کافر کہے گا کہ ہائے میری بربادی، کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور پھر یہ جہنمی جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے، اور پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب ایک طرف جہاں اہل جہنم مبتلا عذاب ہوں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، بے شک یہ بات سچ ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ وہیں دوسری طرف یہ نقشہ ہوگا کہ اہل جنت اونچی مسندوں، سجے ہوئے مرصع تختوں اور نفیس فرشتوں پر تکیے لگائے بیٹھے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، باہم ملاقاتیں و بات چیت کر رہے ہوں گے اور دنیا کے دنوں کو یاد کرتے ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ المستفین میں اللہ نے فرمایا، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ سورہ رحمان میں ہے کہ جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ سورہ الواقعہ میں ہے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ سورہ الواقعہ میں ہے اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ سورہ الطور میں ہے وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ سوات میں ہے کہ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ سورہ الطور میں ہے وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ بدگوئی ہوگی نہ بد کرداری۔ دوستو، جنت کے درجات لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور احادیث میں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا یا نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں، لہٰذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ مشکوہ شریف میں ہے ترجمہ، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس سورہ اور معنی اپنے درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب جنتوں سے اعلیٰ اور برتر ہے، اور اسی فردوس سے بہش کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے۔ بس جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ جنت میں
مختلف اعمال والوں کے داخلے کے لیے مختلف دروازے ہوں گے۔ صحیح یہ ہے کہ تمام دروازوں کے نام کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن بعض اعمال والوں کے لیے بعض دروازوں کے نام اور ان کے تابعین روایات میں موجود ہیں۔ ایسی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے شرح نے ان دروازوں میں 8 دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ 8 کے عدد کا ذکر روایات میں بھی موجود ہے۔ ملا علی قاری کے بقول حدیث میں فی الجنہ کے الفاظ مذکور ہیں، یعنی جنت میں یہ دروازے ہیں، ان کے علاوہ کی نفی نہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ الجنہ یعنی جنت کے لیے فقط یہی دروازے ہیں۔ ان میں 8 مشہور دروازے یہ ہیں: باب الصلاح، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ۔ ان 4 کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں صراحتاً موجود ہے۔ باب الحج، باب الکاظمین والعافین عن الناس، باب المتوکلین، باب الذکر یا باب العلم۔ ان بقیہ کا ذکر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے شارحین نے کیا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کی نہروں میں زیادہ مشہور کوثر و سلسبیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں جو پانی بہے گا وہ شہد اور دودھ جیسا ہوگا، اس کو شراب طہور پینے کی پاکیزہ شے کہا گیا ہے۔ قرآن میں نہروں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ کوثر کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نہر نہیں، حوض ہے۔ قیامت کے دن نیک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی پئیں گے، اسی لیے حضور کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورہ کوثر بھی ہے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے نکالا گیا تھا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔